پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ منگول حملے نے بغداد کو خون اور آگ میں ڈبو دیا۔ شہر کے بازار، مدارس اور عظیم کتب خانے تباہ ہو گئے اور امت شدید آزمائش سے گزری۔ مگر اس اندھیرے کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمان افواج دوبارہ منظم ہو کر ایک قوت بن کر ابھری، اور یہی سفر بالآخر اس مارکے تک پہنچا جسے تاریخ عین جالوت کے نام سے جانتی ہے، جہاں پہلی مرتبہ منگول شکست سے دوچار ہوئے۔ آئیے اب یہ قسط دیکھتے ہیں۔ تاریخ ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ مارچ 1259 کا زمانہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک نازک مرحلہ تھا۔ شام اور عراق کے میدان ابھی تک پچھلی تباہی کے اثرات سے گزر رہے تھے۔ خالی شہر، بکھرے ہوئے قلعے اور مٹی کے بادل ماضی کی جنگوں کی خاموش داستان سنا رہے تھے۔ بچی ہوئی فوج کو قلعوں میں جمع کرنا ہوگا۔ مصر میں سیف الدین قطز نے عزم اور ہمت کے ساتھ قاہرہ کی قیادت سنبھالی، اور بائبارس دمشق میں اپنی فوج تیار کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی، اور ہر منظر میں حکمت اور طاقت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میدان مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہے۔ الحمدللہ، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قاہرہ اور دمشق کے میدانوں میں گھڑ سوار اپنے گھوڑوں پر مشق کر رہے تھے۔ تلواریں اور ڈھالیں بلند ہو رہی تھیں، اور ہوا میں مٹی کے چھوٹے ذرات اڑ رہے تھے۔ ہر سپاہی کے چہرے پر عزم اور توجہ صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ شمال سے آئیں تو ہم قلعوں انہیں کی میدان میں حفاظت روکیں کے گے۔ لیے خندقیں اور مضبوط دیواریں بنائی جا رہی تھیں۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ طاقت صرف سپاہیوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ منصوبہ بندی اور تربیت میں بھی ہے۔ مزید انتظار خطرناک ہوگا۔ ہمیں فوری حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ محلات میں نقشے اور خطوط بکھرے ہوئے تھے۔ مشیر اور نمائندے خاموشی سے باتیں کر رہے تھے۔ بائبارس اور قطز ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہے تھے۔ بازنطینی شہنشاہ اور رومی نمائندے اپنے اشاروں اور مسکراہٹوں میں دشمنی چھپائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت ہر سازش کو ہوشیاری اور دانشمندی سے ناکام کر رہی تھی۔ صبر رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے، صبر کرو اور اللہ پر توکل رکھو۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ خانقاہیں اور مدارس سکون اور روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ مساجد، مدارس اور مجالس میں علماء اور مشائخ لوگوں کو صبر، اتحاد اور استقامت کی تلقین کر رہے تھے۔ لوگ ان کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے اور اپنے دلوں میں حوصلہ پیدا کر رہے تھے۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں، بلکہ ایمان، علم اور صبر سے بھی حاصل ہوتی ہے، غرور کی نہیں۔ ثابت رہو، یہی ہماری طاقت ہے۔ قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اپنے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا۔ سفارتی اشاروں اور ملاقاتوں میں سیاسی حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ مسلمان قیادت ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی،
اور دشمن کی ہر ابھی سب ممکن ختم چال نہیں کو ہوا۔ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہم تھی۔ تیار رہیں گے۔ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ سلطنت سیاست کی اور بنیاد تدبیر میں علم بھی پر لڑی ہے، جاتی ہے۔ مگر سرحدوں پر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ طاقت تلوار سے نہیں تدبیر سے قائم رہتی ہے۔ ہم دشمن کی ہر چال کا جواب دیں گے۔ تمام فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیں۔ معلومات جلدی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بغداد گرا تو توازن بدلے گا۔ فیصلہ سوچ کر کرنا ہوگا۔ قاہرہ کے میدانوں میں گھڑ سوار اور پیادہ فوج اپنی تربیت کر رہی تھی۔ گھوڑوں کی دھڑکن، تلواروں کی ٹکر اور شیلڈز کی آواز ماحول میں جوش اور قوت پیدا کر رہی تھی۔ ہر سپاہی کے چہرے پر دیواروں پر حوصلہ اور مزید عزم محافظ نظر آ مقرر رہا تھا۔ کرو۔ ہر سب مشق دستے میں اپنی یہ جگہ واضح ہو موجود رہا ہیں۔ تھا کہ مسلمانوں کی فوج مضبوط ہے اور ہر خطرے کے لیے تیار ہے۔ قاہرہ کے دربار میں سفیر اور نمائندے اہم مشاورت میں مصروف تھے۔ نقشوں اور تحریروں پر مختلف علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ مسلمان قیادت نے شمالی افریقہ، شام اور عراق کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کی اور ہر قدم حکمت کے ساتھ اٹھایا جا رہا فوری تھا۔ حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ منگولوں کی پیش قدمی ہم نے روک دی ہے۔ ادھر منگول افواج بھی اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کے گھڑ سوار دستے میدانوں میں حرکت کر رہے تھے اور جنگی نظم و ضبط کے ساتھ اپنی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ تجربہ کار سپہ سالار آئندہ مہمات کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ ہر منظر اس بات کی علامت تھا کہ منگول فوج اپنی طاقت اور حکمت عملی کے ساتھ اگلے مرحلے کی تیاری کر رہی ہے۔ بغداد کے بعد اب مغرب کی طرف بڑھو۔ لشکر تیار ہے، سفر جاری رہے گا۔ صفیں مضبوط رکھو۔ جی سردار۔ ہمیں دشمن کی ہر حرکت کا حساب رکھنا ہوگا۔ اگر ہم شمالی راستے مضبوط کریں تو پیش قدمی رک سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ شہر محفوظ ہے۔ قاہرہ کے بازاروں اور گلیوں میں لوگ آہستہ آہستہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اجتماعات میں لوگ ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے اور مستقبل کے لیے امید پیدا کر رہے تھے۔ اس ماحول نے معاشرے میں استقامت اور اتحاد کی روح کو مزید مضبوط کیا۔ وہ سامنے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بائبارس اور قطز اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ کی حکمت عملی پر غور کر رہے تھے۔ نقشوں اور جاسوسوں کی اطلاعات کی مدد سے مختلف منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ہر قدم میں تجربہ، دانشمندی اور دلیری کی جھلک نمایاں تھی۔ تیار رہنا ہوگا۔ ہم اپنی صفیں مضبوط کریں گے۔ بازنطینی اور دیگر طاقتیں خطے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی مضبوطی کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ سیاسی احتیاط اور خفیہ سرگرمیاں ہر طرف جاری تھیں۔ ہر فریق اس انتظار میں تھا کہ حالات کس ہمیں رخ حالات پر اختیار گہری کرتے نظر ہیں۔ رکھنی ہوگی۔ سلطنت تیار ہے۔ ہمیں مستعد رہنا ہوگا۔ ہم تیار ہیں۔ ہم تیار ہیں۔ قاہرہ اور دمشق کے افق پر طلوع غروب کے مناظر میں گھڑ سوار دستے اپنی حرکت جاری رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان قیادت نے خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے مضبوط بنیاد رکھتی تھی۔ مسلمان قیادت نے مستقبل کے لیے اسٹیبلٹی فراہم کی اور خطے میں نیا توازن قائم کیا۔ چند سال بعد بہت سے منگول اسلام قبول کریں گے اور مغل حکمرانوں کے لیے بنیاد ڈالیں گے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ یہ معرکہ اختتام نہیں تھا بلکہ آنے والے طوفان کی تمہید تھا۔ یہ معرکہ اختتام نہیں تھا بلکہ آنے والے طوفان کی تمہید تھی۔
ہر منظر میں مستقبل کی سیاسی اور عسکری کشمکش کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ مسلمان قیادت نے اپنی حکمت، راستے محفوظ کیے شجاعت اور علم سے خطے میں استحکام قائم کر دی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مصر کی مملوک فوج کس طرح مضبوط ہو کر آگے بڑھتی ہے، منگول طاقت کی داخلی کشمکش اور بازنطینی سازشوں کے درمیان تمام محافظ خطے میں اپنی جگہ پر حکمت ہیں۔ اور طاقت کا نیا توازن قائم کرتی ہے۔ فوج کو مضبوط کرو، وقت آ گیا ہے کہ ہم دشمن کا سامنا کریں۔ صفیں مضبوط رکھو۔ یہ سلسلہ ہمیں دکھائے گا کہ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، حکمت اور ایمان کے امتزاج سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہترین وقت ہے۔ آنے والے حصے مزید دلچسپ اور معلوماتی ہوں گے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ مصر کی مملوک فوج کیسے مضبوط ہو کر آگے بڑھتی ہے، منگول طاقت کے داخلی اختلافات اور بازنطینی سازشوں کے درمیان حکمت اور شجاعت کیسے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور تاریخ کے ان دلچسپ لمحوں کا حصہ بنیں، کیونکہ ہر قسط آپ کے لیے نئی کہانی اور نئی بصیرت لے کر آئے گی۔ اور یاد رکھیں، آپ کا ہمسفر اسلامک کرونیکلز۔